اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ صدق اللہ العظیم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو، وَاحْذَرُوا، اور بچتے رہو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم منہ موڑو گے، رخ پھیرو گے، فَاعْلَمُوا، تو خوب جان لو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ بے شک ہمارے رسول کے ذمے صاف صاف بات کا پہنچا دینا ہے۔ ہمارے رسول کے ذمے علی رسولنا، ہمارے رسول کے ذمے البلاغ، پہنچا دینا ہے، المبین، صاف صاف کھلی کھلی باتوں کا پہنچا دینا ہے۔ اس سے قبل آیت کریمہ میں شراب سے، جوئے سے، اسی طریقے سے شرک کی بہت ساری باتوں سے منع فرمایا اور کہا کہ یہ شیطان کے عمل ہیں، یہ شیطان کے کام ہیں، ان سے بچتے رہو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ غصے سے بھی ارشاد فرما دیا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ اب آگے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہاری خیر، تمہاری بھلائی اسی کے اندر ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، فرما برداری کرتے رہو، اللہ کے احکامات قرآن کریم میں پڑھتے رہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان احکامات پر عمل کرتے رہو، وَاحْذَرُوا، اور مخالفت سے بچو، نہ تو اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی ہو، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم نے اس مقدس شریعت سے اپنے رخ کو پھیر لیا تو جان لو کہ رسول کا کام تو صرف پیغام کا پہنچا دینا تھا اور وہ انہوں نے پہنچا دیا، ان کی ذمہ داری تو پیغام کا صرف پہنچانا تھا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کرام جو اس وقت میں موجود تھے سب کو گواہ بنا لیا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پیغام صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ یہ بات بھی یہاں پر سمجھنی چاہیے کہ رسول کی ذمہ داری جب پیغام کا صرف پہنچا دینا ہے، زبردستی عمل کروانا نہیں ہے، تو آج کے جو مبلغین ہیں ان کی ذمہ داری بھی صرف اور صرف پیغام کا صحیح طریقے سے پہنچا دینا ہے۔ محنت بار بار کی جائے، کوشش بار بار کی جائے، پیغامات کو پہنچایا جائے، احکامات کو سنایا جائے، ہدایت کی باتوں کو سنایا جائے، گناہ کے کاموں سے بار بار روکنے کا حکم دیا جائے، عمل کے ذریعے سے نیکی کا حکم دیا جائے، عمل کے ذریعے سے گناہ سے بچنے کا حکم دیا جائے، لیکن گناہ کرنے والوں کو حقیر سمجھنا، نیکی نہ کرنے والوں کو حقیر سمجھنا اور ان سے غصے ہونا اور اسی طریقے سے ان کو برا بھلا کہنا اور ان کو بے عزت کرنا، حقارت کی نظر سے دیکھنا، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ صرف پیغام کو پہنچایا جائے۔ ہاں، جہاں تک بات ہے ماتحتوں کی، جہاں تک بات ہے اولاد کی، انسان وہاں پر سختی کرنا چاہے، سمجھتا ہے کہ سختی کرنے سے کام بن سکتا ہے اور تربیت ہو سکتی ہے اور گناہ کو چھڑوایا جا سکتا ہے اور نیکی پر جو ہے ثابت قدم رکھا جا سکتا ہے، تو پھر سختی بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی ایک عمر کا حصہ ہے۔ ہر عمر کے حصے میں بھی ماتحتوں سے سختی نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ محققین کہتے ہیں کہ 7 سال تک بچے کو گود میں رکھو، گود میں کھلاؤ، 7 سال سے 14 سال تک بچے کو غلام بن کر رکھو، اور 14 سال کے بعد 21 سال تک جو ہے وہ اسے دوست بنا کر اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی پہلے 7 سال تک اس کے لاڈ پیار، اس چیز کو بھی دیکھو، پیار محبت سے اسے سمجھاؤ، اور اگر نیکی کی طرف بعض اوقات نہیں بھی آتا تو غصہ نہیں کرنا، صرف عمل سے ترغیب دینی ہے۔ 7 سال سے 14 سال تک اگر نہیں آ رہا تو غصے بھی ہونا ہے، مارنے کی ضرورت پڑے ہلکی پھلکا تعدیبی کارروائی بھی کرنی ہے، اسے مارنا بھی ہے،
اور سختی بھی کرنی ہے، اور اسی طریقے سے گناہوں کے چھوڑنے، غلط عادات کے چھڑوانے میں سختی کرنی پڑے وہ بھی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر بعد میں ظاہری بات ہے کہ وہ بڑا ہو رہا ہے اور اب سختی کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، لہٰذا جو تربیت کی ہے اب اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ وہ تمہارا دوست بن چکا ہوگا اور وہ یہ بات سمجھ چکا ہوگا کہ میرے والدین، میرے اساتذہ میرے خیر خواہ ہیں، لہٰذا اس بنیاد پر تربیت ایک بہترین انداز میں ہو سکتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ صرف پیغام کا پہنچا دینا کافی ہے، لیکن بیجا سختیاں کرنا یہ بھی بعض اوقات جو ہے حالات کو خراب کر دیتی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، جو لوگ پہلے ایمان لا چکے ہیں نہیں ہے ان پر، لیس علی الذین آمنوا نہیں ہے ان لوگوں پر جو کہ ایمان لا چکے ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے ہیں، جناح کوئی گناہ، فیما طعموا اس بات میں کہ جو انہوں نے پہلے کھایا پیا، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات جبکہ وہ بچتے رہیں، جبکہ وہ گناہوں سے بچتے رہیں، پرہیزگاری سے زندگی گزارتے رہیں، وآمنوا اور ایمان بھی لائیں، ایمان بھی رکھیں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال بھی کرتے رہیں، ثم اتقوا وآمنوا پھر وہ بچتے رہیں اور ایمان لائیں، ایمان پر ثابت قدم رہیں، ثم اتقوا واحسنوا پھر وہ گناہوں سے بچتے رہیں، واحسنوا اور اچھے طریقے سے عمل کو کرتے رہیں، احسان کرتے رہیں، احسان کو اپنائیں، مطلب اخلاص کو اپنائیں، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ صحابہ کرام کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ جی شراب سے منع کیا جا رہا ہے، جوئے سے منع کیا جا رہا ہے، لیکن وہ ہمارے بڑے مطلب جنہوں نے شراب استعمال کی تھی اور اللہ کا حکم نہیں آیا تھا حرام ہونے کا، یا اسی طریقے سے جوئے کے حوالے سے اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، آیا ان کی بخشش ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح کا سوال صحابہ کرام کے ذہن میں اس وقت بھی آیا تھا جب تحویل قبلہ ہوا اور جو لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور اسی حال میں ان کی موت واقع ہو گئی اور بعد میں حکم آیا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا جائے، تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کا کیا بنے گا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس وقت حکم یہی تھا۔ اسی طرح شراب کے حوالے سے جب تک حرمت کا اور حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا اس وقت تک کوئی پکڑ والی بات نہیں ہے، لیکن جب حکم آ چکا کہ اس سے بچ جاؤ، یہ گناہ کا امر ہے، گناہ کا کام ہے، اب بچنا لازم ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا جو لوگ ایمان لا چکے اور نیک اعمال وہ کر رہے ہیں، لہٰذا جو پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے فیما طعموا اس کھانے پینے پر حرام ناجائز پر معاف کر دیا، لیکن اب بات یہ ہے اذا متقوا اب وہ گناہوں سے بچتے رہیں، وآمنوا اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک اعمال بھی کرتے رہیں، پھر فرمایا کہ نیک اعمال کرتے ہوئے بھی پھر بھی گناہوں سے بچتے رہیں اور پھر اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں، پھر گناہوں سے بچتے رہیں اور یہ سارا کام اخلاص کے ساتھ کریں۔ یہ جو بار بار آیا ہے گویا کہ تقوی کے الفاظ 3 مرتبہ آئے ہیں، ایک تو اس لیے کہ جب انسان کو عادت پڑ جاتی ہے تو عادت کا چھوڑنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس لیے بار بار کہا کہ دیکھو بچتے رہنا، دیکھو بچتے رہنا، بار بار اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ اللہ پاک نے اس گناہ سے بچانے کے لیے کتنی مرتبہ تقوی کے الفاظ کو استعمال فرمایا ہے۔ لہٰذا اگر احسان والی زندگی چاہتے ہو، خوبصورت زندگی چاہتے ہو تو پھر تم گناہ سے بچتے رہنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں 3 مرتبہ تقوی کا ذکر کیا۔ پہلی مرتبہ جو تقوی کے الفاظ آئے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اعتقاداً ایمان رکھو اس بات پر کہ شراب حرام ہے، لہٰذا اس سے بچو۔ نمبر 2 دوسری مرتبہ تقوی کے جو الفاظ آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حرام سمجھتے ہو پھر عمل بھی کرو کہ تم نے استعمال نہیں کرنا، اس بات پر عمل بھی ہو کہ میں استعمال نہیں کروں گا اور واقعی استعمال نہ کرے۔ اور تیسری مرتبہ جو آیا وہ یہ ہے کہ اس پر قائم بھی رہے، پھر ہمیشہ قائم بھی رہے کہ کبھی استعمال نہ کرے، مطلب ایسا نہ ہو کہ کسی موقع پر گناہ کر لے بہرحال، لیکن پھر بھی ہو جائے تو انسان توبہ استغفار کر لے، واحسنوا اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ ان سارے گناہوں سے بچتا رہے، اخلاص اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے بچے،
اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرے۔ اور پھر واللہ یحب المحسنین، اللہ پھر ایسے احسان والوں کو، اخلاص والوں کو جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے گناہوں سے بچتے ہیں، یہ ہے احسان والے، یہ ہے اخلاص والے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے اللہ پاک بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔